سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت کی نمازی جنازہ پڑھے اس کے لیے 1 قیراط ثواب ہوگا، اور جو تدفین سے فراغت تک انتظار کرے اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، 2 قیراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ دوسری سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بھی میت کے ساتھ رہتا ہے اس سے احد کے برابر 2 پہاڑوں جتنا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص نماز پڑھ کر واپس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ نہیں رہتا اس سے 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن فوت ہو جائے اور 3 صفوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی نمازی جنازہ پڑھے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جب دیکھتے کہ جنازہ میں نمازیوں کی تعداد کم ہے تو ان کی 3 صفیں بنا لیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے 40 آدمی کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ زینب بنت ابی سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے شوہر کے سوا کسی مردے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار پڑے، ایسی کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا۔ وہ ایک زور کے چیخ مارنے کرنے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والے عورت سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔